الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سورہ کہف کی تفسیر کا یہ آخری واقعہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین بادشاہ کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب اس سورت کی تفسیر شروع ہوئی تھی تو آپ حضرات کے سامنے اس سورت کا شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار مکہ اس زمانے کے جو مشرکین مکہ تھے، یہودیوں کی کہنے کی وجہ سے 3 سوالات لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اس میں پہلا سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال تھا کہ ان نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے جو غار میں چلے گئے تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو روح کے بارے میں تو سوال اس کی پہلے کی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب بالکل ایک دم مختصر دے دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے۔ چونکہ آپ کی عقل اس دنیا کے اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو روح کے بارے میں بتایا جائے، بس اتنا سمجھ لیجیے، کوئی زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی قرآن نے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو سوال تھا ان نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے جو غار میں چلے گئے تھے، اس سورت کے شروع میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہاں اس سورت کے اخیر میں اس تیسرے سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ نبی جی لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ہم آپ کو اس واقعے کی کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں، پورا تفصیلی اور تاریخی واقعہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ دیکھیں منہ ذکرہ کا لفظ ہے، کچھ اس ذوالقرنین کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے اب ذوالقرنین کون ہے، اس تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہمارے عوام میں بھی مشہور ہے۔ جیسے ہمارے عوام میں ایک بات مشہور یہ ہے کہ ہم ذوالقرنین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کو سکندر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سکندر جس کے متعلق ہماری زبانوں پر ہے کہ اس کا واقعہ قرآن میں غلط ہے، جس کے بارے میں ہماری زبانوں پر چرچا ہے کہ وہ سکندر تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، بادشاہ تھا، اس کے متعلق تاریخی روایتوں میں بات ملتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کا بادشاہ ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، لیکن وہ بت پرست تھا، بتوں کی مورتی پوجا کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو وہ یہاں مراد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکندر مراد ہے۔ یہاں تو سکندر ذوالقرنین سے مراد
ایک تاریخی روایت کے اعتبار سے جس پر کچھ تاریخی نگاہ رکھنے والوں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرا تھا اس کو بھی سکندر کہتے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ بھئی اس کو بھی سکندر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ بت پرست گزرا ہے اس کو بھی سکندر کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بادشاہ گزرا ہے جس کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا تذکرہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا، ان کے وزیر تھے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میری حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو لاؤ میں ان سے ملاقات کے لیے نکلوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے کے لیے نکلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ مکہ معظمہ سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ مکہ کے باہر کی آبادی میں دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں پھر مکہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے ساتھ میں مل کر طواف کیا اور پھر ساتھ میں قربانی کی، اور پھر ان کو بہت ساری دعائیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ وہ ذوالقرنین ہیں جو ایک نیک آدمی تھے، جنہوں نے عجیب طریقے سے حکومت چلائی ہے۔ اب ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت ساری رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے جو 2 کنارے ہیں، مشرق اور مغرب، پورے دو کناروں کا انہوں نے سفر کیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اسی سے انہوں نے لفظ نکالا ہے کنارہ، 2 سینگ والے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے پیشانی پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قرن کا ترجمہ ہے زلف، ان کی 2 زلفیں تھیں، اتنے بڑے بال تھے کہ بیچ میں مانگ نکلتے تھے، ایک زلف ادھر اور ایک زلف ادھر جاتی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے جہاں قرآن کریم کسی بھی واقعے کا جب تذکرہ کرتا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل بیان نہیں کرتا ہے، ان کا نام کیا تھا، یہ کون ذوالقرنین ہے، چونکہ اس پر ہمارا عقیدہ ہے نہیں کہ اگر ہم کوئی ذوالقرنین کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان و عقیدہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کون سے ذوالقرنین تھے، کون سے سال میں آئے تھے، کتنی حکومت کری، کیا ہوا، کچھ نہیں۔ یہاں تو قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر کے اس واقعے کے جو عبرت اور نصیحت کے پہلو وہ ہمارے سامنے بیان کرے گا، تو ہمارا فوکس تو زیادہ تر اسی پر ہونا چاہیے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود قرآن کریم کا کیا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے تو اس کے بارے میں یہی رائے اختیار کی، باقی تاریخ لکھنے والوں نے تو بہت ساری اس میں رائے جمع کر دی ہیں، چونکہ اسرائیلی روایت یہودی تھے جن کے پاس توریت تھی، عیسائی جن کے پاس انجیل تھی، ان کی یہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن ان کی کتابیں قرآن کریم کی طرح محفوظ نہیں رہی۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی آدمی بھی اس میں ذرا برابر بھی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دیگر آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہی، اس لیے بہت ساری باتیں وہاں سے لوگوں نے اس میں ایڈ کر دی اس کتابوں سے، اور اس کتابوں سے پھر لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئی۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ہم اس ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یہ عجیب بادشاہ تھے، اللہ رب العزت نے انہیں زمین کے اندر حکومت بھی دی تھی اور حکومت چلانے کے لیے مال دولت بھی خوب دے رکھا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے ان کو زمین پر حکومت دی تھی اور حکومت چلانے کے لیے ہر چیز کا سامان انہیں دے رکھا تھا، اور اس حکومت کو اور اس مال و دولت کو وہ امت کی خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مال دولت اور عہدہ، ڈگری، حکومت کوئی فی نفسی بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفس سے مال کی برائی بیان کرتے ہیں، نفس سے عہدے کی برائی بیان کرتے ہیں، حکومت کو پسند، حالانکہ اسلام کے اندر بھی حکومت کا تصور ہے، تو کوئی فی نفسی حکومت، عہدہ، ڈگری، مال دولت فی نفسی کوئی خراب چیز نہیں ہے، ان کا استعمال انہیں اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ اگر ان مال دولت کو اور حکومت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، ایک بڑی نعمت بن جاتی ہے دونوں چیزیں، اور ان کا استعمال غلط ہو جاوے تو پھر یہ بدترین چیز بن جاتی ہے دونوں چیزیں، حکومت اور مال دولت۔
اب دیکھیے قرآن کریم حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول نے 2 آدمیوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ 2 آدمی ایسے ہی جن حالانکہ شریعت کے اندر حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 2 آدمی ایسے ہی جن پر حسد کرنا جائز ہے، یا بعض علماء نے اس کو رشک سے بھی تعبیر ہے، رشک کرنا، فخر کرنا 2 آدمیوں پر۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کریم کی نعمت دے رکھی ہو اور اس قرآن کریم کو رات اور دن کی گھڑیوں میں پڑھتا رہتا ہو، چاہے نازلہ ہو چاہے حفظ ہو، تو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اس کو رات دن پڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور اس مال کو رات اور دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہوں، تو ایسے آدمی پر فخر کرایا ہے کہ ایسے آدمی کو رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ مال کے بارے میں فخر ہو رہا ہے، اگر مال فی نفسی کوئی بری چیز ہوتی ہے تو پھر حدیث میں فخر کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن یہ فخر اس لیے ہو رہا ہے کہ مال کو صحیح جگہ لگا رہا ہے، اللہ کے راہ میں، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، اور جب مال کے حقوق ان حقوق پر لگا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حکومت، کوئی عہدہ ملا، کوئی ڈگری ملی کسی بھی لائن کی، سماجی لائن سے یا ملکی لائن سے یا شہری لائن سے، کوئی اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کسی عہدے پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، تو اس عہدے کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی میری واہ واہ ہو جاوے، مجھے گریڈ ملے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک بھئی اللہ نے مجھے ایک میرے سماج میں، ایک سوسائٹی میں، ایک شہر میں، ملک میں اللہ نے ایک عہدہ دیا ہے، ایک رعب دیا ہے، تو اس کا استعمال یہ ہے کہ بھئی سماج میں، سوسائٹی میں اصلاح کیسے ہو جاوے اور میرے اس عہدے سے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچے۔ اگر اس طریقے، اس لیے اگر یہ عہدے کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ عہدہ بھی بہت بہترین چیز ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین عجیب ایسے ایک بادشاہ تھے کہ جو حکومت بھی چلاتے تھے اور دین کی دعوت کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے تھے، ملک فتح کر رہے، اور جہاں جہاں ان کا ملک فتح ہو رہا ہے وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ انہی کی پوری کارگزاری اس واقعے میں نقل کر رہا ہے، ان کے سفر کی۔ 3 بڑے بڑے سفر کیے ہیں انہوں نے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم ہیں۔ غیر مسلم میں ایک تو بخت نصر اور ایک یہ سکندر، جس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور 2 مسلم بادشاہ گزرے گا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ 19 پارے میں سورہ نمل میں آئے گا، اور ایک حضرت ذوالقرنین، یہ 2 مسلم بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب ان کی سفر کی کارگزاری اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، دیکھیں اللہ لفظ ہے سببا۔ سبب ہم بھی بولتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، سبب اختیار کرنا۔ یہ سبب کیا چیز ہے؟ سبب کہتے ہیں کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کسی چیز کی مدد لے، اس کو بولتے ہیں سبب۔ جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو مقصد اس کا کیا ہے؟ کھانا، پیٹ بھرنا۔ اب کیا کرے گا؟ اس کے لیے سبب کیا اختیار کرے گا؟ روٹی کھائے گا، سالن اختیار کرے گا۔ تو روٹی سالن یہ سبب ہے۔ پیاس لگی ہے تو یہ اس کا پیاس بجھانا اس کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ پانی پیے گا، تو پانی پینا سبب ہے۔ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، سفر کرنا ہے تو گاڑی کا استعمال کرے گا، تو گاڑی استعمال کرنا، سواری کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں سبب، کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جس چیز کی مدد لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سبب۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو حکومت چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں دے رکھی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اس سے معلوم ہوا کہ سبب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ اللہ نے ایک اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو سبب سے چلایا ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کا ضابطہ ہے، ایک اللہ کا رابطہ ہے۔ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اللہ نے سبب سے چلایا ہے۔ ایک آدمی شادی نہ کرے اور پھر کسی مستجاب الدعوات جن کی دعائیں قبول ہوتی جا کر کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے اولاد دے، تو اس کو اولاد ہوگی؟ ایک واقعہ بھی ایسا گزرا ہے، ایک آیا آدمی کسی بزرگ کے پاس کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے، بزرگ نے دعا کر دی، مستجاب الدعوات تھے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ آیا، بھائی حضرت دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت بھی فکر میں کہ میں تو مستجاب الدعوات، پوچھا کہ شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے اولاد کیسے ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے پھر اللہ کی تقدیر میں اولاد ہوگی تو اللہ اسے اولاد دے گا۔ حالانکہ اللہ اولاد دینے میں میاں بیوی کے ملاپ کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے کبھی کبھی ایسا کیا بھی ہے۔ جیسا مریم علیہ السلام نے کہاں شادی کی تھی؟ کسی آدمی
کسی آدمی نے انہیں ٹچ نہیں کیا تھا، مگر اللہ نے اپنے حکم سے ایک روح پھونکی جس سے ان کو حمل ٹھہرا، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کبھی کبھی اللہ قدرت دکھاتے ہیں کہ ہماری قدرت ہے، ہم بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی کبھی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کو سمجھانے کے لیے گئے قوم کو کہ بھئی اللہ کو مانو، توحید کو، کہ ہم کیسے مانیں کہ تم جس بات کا دعویٰ کرتے ہو کوئی دلیل، لیکن بہت سمجھایا ہم تو ایک بات تمہارے سامنے رکھتے، اگر تم ہماری فرمائش پوری کرو گے نا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ کہ کیا فرمائش؟ وہ پہاڑ دکھ رہا ہے کہ ہاں اس پہاڑ کے تمہارے خدا سے کہو کہ اس پہاڑ سے 10 پاں کی گھابن اٹھنی نکال کے دکھاوے۔ تو حضرت صلی اللہ سے دعا کی کہ اللہ حالانکہ پہاڑ ہے نرجیو وستو ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ نکال کر دکھائے تو ایمان لے آؤں گے؟ ہاں لے آئیں گے۔ دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤں گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت جلدی آ جائے گا، اگر لے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی، دیکھا کہ پہاڑ سے چیرتی ہوئی ایک 10 ماہ کی گھاوٹی نکل کر باہر آ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت، لیکن پھر بھی قوم ایمان نہیں لائے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کے بغیر کسی بھی چیز کو وجود دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے تو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ یقین کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں ہماری 2 پارٹیاں ہو جاتی ہیں، 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ بعض تو بالکل سبب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس سب کچھ سبب سبب سبب، اور بعض سبب نہیں، بس اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا، اللہ یہ نہیں۔ یہ سب چیزیں یقین اور توکل کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ اصل توکل ہے۔ آپ نے حلال روزگار یا حاصل کرنا آپ کا ایک مقصد ہے، آپ نے اس کے لیے دکان کھولی، مال جمع کیا، اب آپ نے اپنے اعتبار سے اسباب اختیار کر لیا، اب اس دکان میں برکت دینا، اس دکان میں نفع دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ سے آپ دعا کیجئے، اب اس کے پیچھے مت پڑ جائیے کہ پورا دن اسی کے پیچھے لگے رہے، سب کچھ اسی کو دکان کو سمجھ لیا ہے کہ میں اپنی دکان سے پڑھ رہا ہوں، یہ غلط چیز ہے۔ بلکہ دکان کے اندر دکان کھولیے، ٹائم سے دکان جائیے، جو دکان کے لیے مال کی ضرورت ہے مال بھریے، اور پھر جو دین کے جتنے احکامات ہیں، نماز کی پابندی، دعا کی پابندی، دیکھیں پھر اللہ کیسے برکت دے۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ ہم لوگ ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دکان ٹائم سے نہیں جانا ہے، اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، اور پھر لمبی لمبی تسبیحیں، تو بھی کچھ نہیں چلے گا۔ تم دکان نہیں کھولو گے، سبب اختیار نہیں کرو گے، مسجد کے کونے میں 24 گھنٹے بیٹھو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو اسباب سے چلایا ہے، یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں لوگ ادھر سے ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، کہ اللہ نے اس حکومت چلانے کے سارے اسباب دے رکھے ہیں۔ فاتبع سببا، اب دیکھیں یہاں سے ان کے سفر کا پہلا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنے اس حکومت کے سامان کے لیے جو سامان ضرورت ہے، یہ سامان کو لے کر روانہ ہوئے، ایک راستے پر روانہ ہوئے، چلتے 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 حکومت ملک فتح کرتے کرتے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، دنیا کے اس مغربی علاقے میں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی آبادی نہیں ہے، اس دنیا کے اس کونے میں پہنچے، اس علاقے میں جہاں سورج پچھم علاقے میں پہنچے۔ کیا دیکھا ہوا انہوں نے؟ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، ایک ایسی سورج کو دیکھا کہ وہ سورج اس کیچڑ کے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ کیا دیکھا سورج کو؟ کہ سورج فی عین حمیہ، حمیہ کہتے ہیں کیچڑ، اس کیچڑ کے پانی میں، کیچڑ کے چشمے میں انہوں نے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہو، لیکن ہم نے بھی کبھی آپ گئے ہو گے سمندر کے کنارے، یا کبھی آپ ایسے کھلی جگہ میں ہیں جہاں آگے کچھ نہیں ہے، اب سورج کی غروب ہونے کا وقت ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، سامنے سمندر ہے مثال کے طور پر، اب جب سورج غروب ہو رہا ہے تو آگے ہماری نگاہ تو جاتی نہیں ہے، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ سورج پانی میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ جس سمندر کے علاقے بلیک سی جہاں سمندر تھا اس جگہ پہنچے، تو وہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس سمندر کے اندر جو اوٹ آتی ہے، تو پانی سمندر کے کنارے سے اندر آ جاتا ہے، تو اوٹ جو باہر کا حصہ ہوتا ہے وہاں کیچڑ رہ جاتا ہے۔ اب وہ جب پہنچے وہ وقت تھا غروب ہونے کا وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج کیچڑ میں غروب، ایسا احساس ہوا، ایسا ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں۔ تو ایسے علاقے میں پہنچے جہاں سورج کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا، وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، ایک قوم کو دیکھا، کچھ لوگ انہیں ملے۔ اب وہ قوم کون تھی؟ آگے کی آیت میں رہا ہے کہ کافر لوگ تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔
اب ان کے پاس تو پوری اتھارٹی تھی، حکومت حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو اب کچھ بھی ان کے بارے میں کر سکتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. آپ چاہے تو ان کو عذاب دے، چونکہ انہوں نے اللہ کے ذات پر ایمان نہیں لائے، اور آپ چاہے تو آپ اس میں کوئی اگر خوبی دیکھ رہے تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے. اللہ نے دیکھے انہیں اختیار دیا. معلوم ہوا کہ اگر کسی حکومت پر رہنے والے کسی حاکم کو، کسی عہدے پر رہنے والے کسی عہدیدار کو اگر کوئی اتھارٹی ملے تو اس کو بھی ذوالقرنین کی طرح صحیح استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے کیا استعمال کیا؟ اللہ کے اس اختیار کو کہ میں ہر ایک کو عذاب نہیں دوں گا، میں ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کروں گا، سمجھاؤں گا، ایمان توحید سمجھاؤں گا. وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ، لیکن جو ظلم کرے گا یعنی میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ہم اس کو عذاب دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن جب مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس جائیں گے تو فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اللہ تو اس سے بھی خطرناک عذاب انہیں دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن اگر یہ میری بات پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے انہوں نے شروع کر دیے، ایمان اور اعمال صالحہ میں لگ گئے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو میں انہیں بہترین اس کا بدلہ دوں گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اللہ انہیں ایک ایسے احکام اللہ انہیں دے گا جو احکام ان کے لیے آسانی والے ہوں گے. دیکھیے انہوں نے اس اختیار کو کتنا بہترین جگہ پہ استعمال کیا. ہر ایک کے لیے ایک نہیں بلکہ دعوت دوں گا، ایمان لے آئیں گے تو جو دو گروپ ہوں گے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جو ایمان لائیں گے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، جو نہیں لائیں گے ان پر میں ان کو عذاب دوں گا. ایک مفسر نے عجیب بات لکھی کہ اللہ رب العزت ماضی کا واقعہ سنا کر مستقبل کے لیے بھی ایک راہ دکھا رہے ہیں. سورہ کہف جب سے شروع بھی آپ سن رہے فتنے دجال فتنے دجال فتنے دجال شروع ہو گیا، فتنے دجال میں مادیت. اب سوال ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کب تک رہے گا فتنہ؟ یہ کبھی تو ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بس یہ چلتا ہی رہے گا؟ تو اللہ رب العزت اس واقعے کو نقل کر کے ایک لطیف باریک اشارہ سب اس دے رہے، پیغام دے رہے کہ ایک نہ ایک دن فتنہ ضرور ختم ہوگا، دجال بھی ختم ہوگا، دجالیت بھی ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگا. اور ظلم ختم ہونے کے بعد اللہ پھر سے ایک بادشاہ کو بھیجے گا جو پوری دنیا میں امن و انصاف کو قائم کرے گا، اور اس طریقے سے امن و انصاف قائم کرے گا جس طریقے سے ذوالقرنین نے امن و انصاف قائم کیا. یہ عجیب لطیف اشارہ بیان کیا کہ اس زمانے میں، آخری زمانے میں جس کے متعلق ہم سنتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آ کر اسی طریقے سے امن و انصاف قائم کریں گے. ان کی ایک ذوالقرنین کی مثال دے کر وہ کس طریقے سے حکومت چلائیں گے اس ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ جو جب اللہ انہیں اتھارٹی دے گا اپنے زمانے میں تو پھر وہ لوگوں کو کہیں گے اب میری بات مانو، نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، اور مانو گے ایمان اعمال صالحہ پر جو اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارو گے پھر تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے. ایک اللہ نے مثال بیان کی ذوالقرنین کے ذریعے سے. پھر آگے اللہ رب العزت ان کے سفر کی دوسری کارگزاری، اب یہاں پہنچ گئے، یہاں ان قوم کو سمجھایا، وہاں سے روانہ ہو گئے. ثم اتبع سببا، اب ایک دوسرے راستے پر چلے، مغرب کی طرف پچھم کی طرف گئے تھے، یہاں دعوت دینے کے بعد پھر روانہ ہوئے الٹے اور پیچھے مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے پورو دشا میں گئے. وہاں بھی ملک فتح کرتے 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 اللہ فرما رہے کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اس جگہ پہنچے جہاں سورج شروع ہوتا ہے، بالکل اس پورو کے آخری کونے میں پہنچے. وہاں انہوں نے پھر سے کسی قوم کو دیکھا، الا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان کے اور سورج اور قوم کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی. دیکھیے لفظ سنیے، ایک ایسی قوم کو دیکھا لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج اور ان قوم جو قوم وہاں بس رہی تھی ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی. مفسرین فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایسی جنگلی قوم تھی کہ ان کے پاس مکان بھی نہیں تھے، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی اور کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، ننگی قوم تھی. سورج لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج کی جو کرنیں اور ان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، ڈائریکٹ سورج ان کے بدن پر پڑتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ ان کے پاس خود کے پہننے کے کپڑے تھے، ایسی بالکل جنگلی قوم تھی. اس قوم کے پاس پہنچے، اس پورو دشا میں پہنچ گئے. کذالک، یہاں آگے اللہ نے اتنا کہہ کر کہ اسی طریقے سے یہ واقعہ پورا ہوا، آگے کوئی بیان نہیں کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی اوپر والے آیتوں پر قیاس کر لو.
یہاں بھی اس قوم کو اللہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کافر قوم ہے، ان کے سامنے بھی دونوں باتیں رکھی، لیکن قرآن پوری ڈیٹیل بیان ہے، کذالک کہہ کر بات ختم کر دیا، آپ سمجھ جاؤ کذالک نے اسی طریقے سے جو انہوں نے معاملہ کیا ان کے ساتھ، وہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا۔ وقد احطنا بما لدی خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو ان کی سب کچھ خبر تھی۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی اس آیت کی۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے کچھ مفسرین نے اس کی عجیب تفسیر کی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی تفسیر ہو، وہ تفسیر تو ہے ہی جو ابھی آپ کے سامنے کی کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، لیکن ایک تفسیر عجیب کی ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے۔ اس کے لیے کوئی کہ بھئی یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ اس کے پہلے میں آپ کو ایک لفظ کہوں، دیکھیے قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اس کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا پرانا پن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کا پرانا پن کبھی پرانا، کہ بھئی یہ تو دکن سی بات ہے 14 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم فی زمانہ موجودہ زمانے میں کیسے ہم اس کو آئیڈیل بناوے؟ لوگ کہتے ہیں اسی بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عجیب و غریب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیتیں بیان کی ہیں کہ ہر زمانے والا اس قرآن کریم میں جتنا غور کرے گا اتنے موتی قرآن کریم سے نکلتے جائیں گے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب دانشور گزرے ہیں، بڑا عجیب ان کا علم تھا، انہوں نے ایک عجیب بات یہ نقل کی ہے کہ دیکھیے یہ ایسی قوم تھی، بالکل اس کے اپوزٹ رائے ہے ان کی، رائے کیا بیان کی کہ ایسی جنگلی قوم تھی کہ جن کے پاس نہ مکان تھا نہ لباس تھا۔ یہ کہہ رہے کہ نہیں، باشعور قوم تھی، ٹیلنٹ قوم تھی، ایک دم ہوشیار قوم تھی۔ کیسی ہوشیار قوم تھی کہ انہوں نے اپنے مکانات اس طریقے سے تعمیر کیے تھے کہ صبح کی جو کرنیں ہیں، صبح جب سورج نکلتا ہے مشرق، صبح کی جو کرنیں ہیں ڈائریکٹ کرنیں ان کے گھروں پر، ان کے بدن پر پڑتی تھی۔ تو معلوم ہوا وہ یہ کہہ رہے کہ صبح کی جو کرنیں ہیں، اس کرنوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی صحت کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اس میں بہت وٹامن تو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کہ اتنی باشعور قوم تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کی ڈیزائن، گھر کا نقشہ اس طریقے سے بنایا تھا کہ صبح کی سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی، گھر کا ڈیزائن اس طریقے سے بنایا تھا، یعنی اتنی باشعور قوم تھی۔ تو انہوں نے اس تفسیر کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ دیکھیے کہ اتنی باشعور قوم تھی کہ انہیں اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کیا کرنا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے بدن کی حفاظت، صحت کیسے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری صحت سلامت رہے، ہمارا بدن سلامت رہے۔ انہوں نے اس سے پھر کہا کہ دیکھیے یہ بھی دین کا حصہ ہے، صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہم لوگ جب دین کا نام لیا جاتا ہے نا تو چند عمل کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی آدمی ورزش کر رہا ہے، جم جا رہا ہے، جوکنگ کر رہا ہے، ارے یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ بھی دین کا حصہ ہے، واکنگ کرنا، ورزش کرنا، جم کرنا، صحت کی حفاظت کرنا، صبح کی کرنیں اپنے بدن پر لینا۔ دیکھیے یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ یہ بھی صحت کے اصول سکھا رہا ہے، اس کو ہم دین سے باہر نہ سمجھے۔ ایک ہماری رائے جو ہے نا سوچ محدود ہو گئی ہے، کچھ عمل کے مجموعوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، باقی اگر کوئی آدمی مسجد کے باہر کی زندگی میں اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو لوگ دین نہیں سمجھ رہے، دین سے ہٹ کر ایک چیز سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام جو ہے زندگی گزارنے کا ایک فن ہے، لیونگ آف آرٹ، اسلام زندگی گزارنے کا ایک فن ہے کہ کیسے ہمیں اپنے بدن کی حفاظت کرنی۔ آپ دیکھیے کچھ حدیث آپ کو ایسی بھی ملے گی صحابہ کرام نے نقل کی ہے۔ ایک حدیث نقل کی ہے صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی اسلام جب کھجور کھاتے تھے تو ککڑی کے ساتھ کھاتے تھے، کھیرے کے ساتھ۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو اس حدیث کو بیان کرنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام اس حدیث کو نقل کر کے پیغام دے رہے کہ ایسی غذا کھاؤ جو غذا تمہارے لیے متوازن ہو، اعتدال والی ہو۔ کھجور کی تاثیر گرم ہے، ککڑی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، دونوں کا ساتھ میں کھاؤ تاکہ تمہیں کھجور گرم نہ پڑے۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کی حدیث بیان کرنے کی؟ اس سے کوئی فائدہ، لیکن نہیں، ایسی حدیثیں بیان کر کے یہ اسلام سمجھا رہا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے صحت کی حفاظت کرنا۔ ایسے کھانے کھاؤ، ایسی غذائیں کھاؤ، ایسے ورزش کرو جس سے آدمی کا اپنا ایمان مضبوط، آدمی کے اپنی جسم مضبوط رہے۔ آپ کو ایک حدیث شریف میں سناؤں، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ حدیث شریف میں الفاظ ملتے ہیں کہ تندرست ایمان والا ایک کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ اس لیے اس کو اس زمانے میں تو ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ جب اللہ ہر کچے پکے گھر میں جب اللہ اسلام کو پھیلائے گا، اس وقت ہمارے پاس جسم میں صحت ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟
اور ایک آپ بات دوسری سوچیے، جو آدمی زیادہ تر کمزور رہتا ہے اس کی سوچ بھی کمزور ہوتی ہے، سوچتا ہی نہیں ارے کیا کریں گے، چھوڑو کیا کرنا ہے. لیکن جس کی صحت مضبوط ہے، طاقتور ہے، تناور ہے، اس کی سوچ بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. آئندہ کے منصوبے، آئندہ کی پلاننگ سوچتا ہے وہ کہ مجھے کیسے آئندہ زندگی گزارنی ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو لے کر وہ چلتا ہے. اس لیے یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو انہوں نے عجیب تفسیر کی ہے. ایسی باشعور قوم تھی کہ جن کے درمیان میں سورج کی آڑ نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی کرنیں وہ اپنے اوپر لے رہے تھے. ایسے انہوں نے گھر کی ڈیزائن بنائی تھی. کذالک اس لیے یہاں جو ذوالقرنین کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. باشعور قوم تھی، انہوں نے دعوت دی، فوراً سمجھ گئی. وقت احطنا بما لدیہ خبرا، اور ان کے پاس جو کچھ اسباب تھا، وہ سامان تھا، ہمیں اس کی اطلاع دی. ثم اتبع سببا، آگے تیسرے سفر کی کیا گزری، مغرب کی طرف، پچھم کی طرف، پھر پورب یعنی مشرق کی طرف کا سفر. اب تیسرا سفر، لیکن یہ تیسرا سفر کہاں، کون سی دشا میں ہوا، اس کا قرآن تذکرہ نہیں کر رہا ہے. لیکن مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ بھئی تیسرا سفر ان کا شمال، دکشن کی طرف ہوا، جہاں ان دو آبادیوں کے علاوہ تیسری آبادی جہاں زیادہ رہتی تھی، اتر اور دکشن. اتر میں آبادی اتنی نہیں تھی، دکشن میں جہاں آبادی تھی اس آبادی کی طرف انہوں نے تیسرا اپنا سفر شروع کیا. حتی اذا بلغ، اب وہ جب شمال کی طرف جب انہوں نے سفر کیا تو سفر کرتے 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 بین السدین، ایسے دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے جہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا، تیسری قوم انہیں ملی. لا یکادون یفقہون قولا، جو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی. تیسری قوم بھی ایسی ملی، لا یکادون یفقہون قولا، کچھ سوجھ بوجھ نہیں تھی. دیکھیے ایک تو آدمی زبان الگ ہو، بھئی ہماری زبان، ہم کسی ایسے علاقے میں چلے گئے انڈیا چھوڑ کر، آؤٹ آف کنٹری، وہاں کی زبان ہم نہیں سمجھ رہے، لیکن آدمی کبھی بھی اشارے سے کوئی چیز سمجھا دیتا ہے. یہ تو قوم ایسی تھی کہ جو اشارے سے بھی نہیں سمجھتی تھی، ایسی بالکل جنگجو جنگلی قوم تھی. اشارے کی بھی ایک دنیا ہے، اشارے کے اندر بھی کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گونگے بہرے کیسے اشارے کر رہے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پوری ایک دنیا ہے اشاروں کی بھی. یہ کتاب میں ایک عجیب بات نکل گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اشاروں کی بھی دنیا، اشاروں میں لوگ پتہ نہیں اپنے اپنے نام بھی بتاتے ہیں. کتاب کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. جس زمانے میں فارسی زبان چلتی تھی، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اس سے نام پوچھا بادشاہ نے، بھائی آپ کا نام کیا ہے فارسی میں؟ تو اس نے زبان سے نام نہیں بتایا. اس نے پہلے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، پھر رکوع کیا اس نے، پھر رکوع سے کھڑا ہوا، اپنی داڑھی کے اوپر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس طرح ہاتھ پھیرا اس نے. بادشاہ سمجھ گیا اس کا نام. اب کیا معاملہ ہوا، رکوع کیا، پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر داڑھی پر 3 مرتبہ. تو جو اس کا جو قیام کیا اس سے بعد الف، رکوع کیا تو جیسے دال دیکھتا ہے عربی میں دال، تو رکوع کی حیث بن گئی. رکوع سے مراد دال، الف، قیام سے مراد الف، رکوع سے مراد دال. اب جب وہ داڑھی پہ جب 3 مرتبہ جو ہاتھ پھیرا تو فارسی زبان میں داڑھی کو کہتے ہیں ریش، بڑی شین سے. اس نے 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر اس شین کے 3 نقطے اڑا دیے کہ بھئی یہاں پر ریس بڑی شین سے نہیں، ادریس، اس کا نام ہوگا ادریس. تو یہ ایسی یہ بھی عجیب ایک دنیا ہے. یہ ایسی قوم تھی کہ جو اشارے بھی نہیں سمجھتی تھی، زبان تو نہیں سمجھتی تھی، لا یکادون یفقہون قولا، اشارے بھی نہیں سمجھتی تھی. اب ایسی قوم کے پاس پہنچے، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کوئی ٹرانسلیٹر بلایا ہوگا، ترجمان، جس کے ذریعے سے بات چیت ہوئی ہوگی. تو اس بات چیت کے درمیان میں اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے ایک بات رکھی. قالوا یا ذا القرنین، او ذوالقرنین بادشاہ، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ ہم جس بستی میں علاقے میں رہتے ہیں اس کے پیچھے ایک قوم یاجوج ماجوج نامی ایک قوم آباد ہے. مفسدون فی زمین میں بڑا فساد مچاتی ہے، قتل و غارت گری کرتی ہے، خون خرابہ کرتی ہے، ہمیں حیران پریشان کر رکھا ہے اس قوم نے. فہل نجعل لک خرجا، ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جو کچھ بھی اجرت ہوگی ہم آپ کو دیں گے، اس کے بدلے میں ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان میں ایک آڑ پیدا کر دیجیے کہ وہ ہمارے پاس نہ آ پائے. قال ما مکنی فیہ ربی، اب اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. قال ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے،
مجھے تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تم جسمانی طاقت سے میری مدد کرو. فاعینونی بقوۃ، جسمانی طاقت سے تم میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ان کے بادشاہ نے جب کہا تو بادشاہ نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو ایک کام کرو، کچھ اس زمانے میں کچھ جو بھی چلتے ہوں گے پیسہ وغیرہ، کہ آپ اس کے ذریعے سے آتونی زبر الحدید، لوہے کی لوکھنڈ کی پلیٹیں، لوکھنڈ کی چادریں مجھے لا کر دو، بڑی بڑی. جو دو پہاڑ تھے جس کے درمیان میں انہوں نے لا کر دی. اب انہوں نے کیا کیا تھا ذوالقرنین نے، جب لوہے کی جو پلیٹیں آئی، لوہے کی جو آئی تھالیاں، چادریں بڑی بڑی، انہوں نے اس کو بچھانا شروع کر دیا، زمین سے بچھانا شروع کیا. اور اتنی ساری لوہے کی چادریں، لوکھنڈ کی پائپیں، اسٹیل جو لوکھنڈ کی جو چادر جس کو بولو یا لوہن کی جو بھی کہو، پائپیں کہو، اتنی ساری بچھائی کہ اس کی اونچائی تو پہاڑوں کی طرف ہو گئی. کتنی ساری ڈالی ہوگی لوکھنڈ، پہاڑ، اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے بیچ میں کتنی ساری خلا ہو گئی، کتنی ساری جگہ ہو گئی. اس جگہ کے اندر جتنا لوکھنڈ آ سکتا تھا اور جو پہاڑ کی لیول کو ہو سکتا تھا، اتنی پہاڑ کی لیول تک پورا لوکھنڈ بھر دیا، نیچے سے اوپر تک. حتی اذا ساوا بین الصدفین، پہاڑ کے دونوں درمیان میں انہوں نے بالکل لیول کر دیا لوکھنڈ ڈال کر. قال انفخوا، کیا کہا کہ اب آگ بھڑکاؤ. اور پھر کیا کہا، انہوں نے آگ جلائی لوکھنڈ کے اندر. حتی اذا جعلہ نارا، اتنا لوکھنڈ کو جلایا کہ پورا لوکھنڈ آگ کی طرح لال لال ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تم ایک کام کرو. اب جو انہوں نے پھر پگھلا ہوا تانبا منگوایا، اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس لوکھنڈ کے اندر ڈال دیا. جو بیچ میں جو جگہ تھی لوکھنڈ کے بیچ میں، اتنا پگھلا ہوا تانبا ڈالا کہ جگہ بالکل بند ہو گئی. اوپر سے لوکھنڈ کو گرم کیا، پھر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور پگھلا ہوا تانبا ڈالنے کی وجہ سے پوری دیوار ایک دم مضبوط ہو گئی. حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو لیول برابر ہو گیا، تو کہا کہ آگ کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، جب آگ بن گئی ہو. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ. پگھلا ہوا تانبا لایا گیا، اس تانبے کو ڈالنے کے بعد دیوار ایک دم مضبوط بن گئی. کیسی مضبوط بنی؟ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، اب ان کے اندر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، اور اتنی مضبوط تھی کہ وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے. یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنی مضبوط دیوار بنا دی، جس کو بولتے سد ذوالقرنین. ابھی دیوار کہا ہے، مختلف رائے ہے، کوئی اس کو دیوار چین کہتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں کون کون سی دیوار کہتا ہے، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں بھی نہیں کیا. ہمیں بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے. 5 قول بیان کیا الگ الگ دیوار کو نام، لیکن اس میں بھی کوئی فیصلہ کوئی مفسر کے کوئی معرخ نہیں کر سکتا ہے. ہر ایک نے اپنے نالج کے حساب سے اس دیوار کو نقی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب قرآن اس کو بیان نہیں کرتا ہے تو ہم بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اتنا سمجھیں کہ بھائی دیوار تھی، اور ایسی دیوار تھی اتنی مضبوط کو اس میں سوراخ نہیں کر سکتے تھے. قال ھذا رحمۃ من ربی، اور کہا کہ یہ اتنی، اب آپ سوچئے کہ اتنے سارے لوکھنڈ کو ڈالنے میں ان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا، پیسہ بھی کتنا لگا ہوگا، ان کی جسمانی طاقت بھی کتنی لگی ہوگی. اتنی ساری محنت کے بعد، اتنا سارا پیسہ لگانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میرا کچھ کمال نہیں ہے. یہ میرا کمال، کچھ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی نفی اللہ کی طرف نسبت کہ میرے اپنی رب کی رحمت ہے. آج تو کیا ہو رہا ہے معلوم، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. 2 نمبر کا مال، انٹرسٹ کا مال، اور آدمی پتہ نہیں کسی ناجائز طریقے سے مال کما کر بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، فکر تھا ھذا من فضل ربی. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کو اللہ کی طرف نسبت کر رہے، ھذا من فضل ربی. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ ایسی نمونے ہیں کہ کروڑ کی بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس کو نہ لے، لیکن ایسا ہوتا ہے. 2 نمبر کے مال سے آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، فکر ہے ھذا من فضل ربی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ لگایا، جان لگائی، مال لگائی، کہ اگر یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، لیکن جب میرے رب کا حکم آ جائے گا، وعدہ، اللہ اس زمین کو بھی رضا کر دے گا. ان یاجوج ماجوج کی چڑھنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا اس دیوار کو توڑنے کا تو اللہ پھر اس دیوار کو میں نے اتنی مضبوط بنائی، پھر بھی اللہ اس کو رضا کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے، وہ آ کر رہے گا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور جس دن اس یاجوج ماجوج کو اللہ جب نکالیں گے
تو اس دن یموج فی بعض، اس طریقے سے گتھم گتھا ان کو کر دیں گے. گتھم گتھی بولتے ہیں نا، جسے آپ نے دیکھا سمندر کی موجیں ایک دوسرے میں کیسی ملتی ہیں، ایسے اللہ ان کو ایک دوسرے میں ملا کر ان کو باہر نکالے گا. پھر ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. فجمعناہم جمعا، پھر اللہ ان کو ہر ایک کو میدان محشر میں جمع کر دے گا. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اللہ نے پھر یہاں آخرت کو بیان کر دیا کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے. فوراً دنیا سے جہنم کی طرف اللہ نے ایک منظر لگا کھڑا کر دیا. اس دن کو یاد کرو. وعرضنا، ہم ان کے سامنے اس دن جہنم کو لا کر کافروں کے سامنے کھڑا کر دیں گے. کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ میری یاد سے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جس کی وجہ سے وہ سن بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیے یہ تیسرا سفر ہوا. تو پہلا سفر ہوا مغرب کی طرف، دوسرا سفر ہوا مشرق کی طرف، تیسرا سفر ہوا شمال کی طرف. اب تیسرا جو سفر ہوا شمال کی طرف، یہاں ایک تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا. ابھی یاجوج ماجوج کون ہے؟ قرآن میں تو دو ہی جگہ اس کا تذکرہ ہے، ایک تو یہاں سورہ کہف میں، ایک سورہ انبیاء میں. حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. بس دو ہی جگہ قرآن میں تذکرہ ہے، باقی کہیں قرآن میں اس کی تذکرہ نہیں ہے. لیکن حدیثوں میں مختلف حدیثوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ابھی کون سی قوم ہے، کہاں آباد ہے، کتنی کثیر تعداد میں ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.